السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گورنر انتظامیہ نے 10 اگست کو ایک جو احکامات جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن اس آرڈر سے ہمارے یہاں پہ جو کشمیر سے وابستہ یا جموں کشمیر سے وابستہ ہزاروں کی تعداد میں ان امپلائڈ انجینئرز جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ مفتی سعید سرکار کے دوران یہ 2003 کی بات ہے جب انہوں نے تقریباً یہ جو گروپ قائم کیے تھے، سیلف ہیلپ گروپ جو ہے ان امپلائڈ انجینئرز کے لیے ایک بڑی انڈسٹری کے طور پہ یہ کام کر رہے تھے، جس میں ہزاروں گھر یہاں پہ آباد ہوئے تھے اور جن کا چولہا چل رہا تھا، کیونکہ ان کو سرکار نے کوئی جاب تو نہیں دیا تھا، لیکن ایک سیلف ہیلپ گروپ کے طور ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا تھا تاکہ یہ اپنے علاقے میں کچھ کام کر پاتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے بات ہے کہ ہماری گورنر انتظامیہ نے کچھ روز پہلے جو احکامات صادر کیے ہیں، ان سے ان کا جو مستقبل ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور یہاں کی یہ جو بہت بڑی انڈسٹری یہاں پہ کام کر رہی تھی اس کو ایبالش کیا گیا ہے، اور ہزاروں نوجوانوں کے مستقبل پر شب خون مارا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں پہ اس ونگ سے وابستہ یہ جو ان امپلائڈ انجینئرنگ ونگ تھی، اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہماری ریاست میں سب سے بڑا چیلنج جو رہا ہے ہر حکومت کے سامنے، وہ یہی رہا ہے کہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اس مدعے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی وائس پریزیڈنٹ مسٹر اقبال صاحب۔ اقبال صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو کیا ہوا ہے اور کن حالات سے آپ گزر رہے ہیں آج کل؟ ایکچولی یہ اسکیم بنی تھی 2003 میں، تو 2011 میں اس میں امینڈمنٹس آئے تھے۔ 2017 میں ایک پراپر گائیڈ لائن بنی گئی تھی، اس میں 30% شیئر دیا جاتا تھا ہمیں سیلف ہیلپ گروپ آف ان امپلائڈ انجینئرس کو۔ یہ 10,000 سے لے کے 15,000 تک ان امپلائڈ انجینئرس اس میں کام کرتے تھے، جن کے ساتھ باقی لیبرس، جن کے ساتھ ورکر سپروائزرز، جن کے ساتھ آفس بیئررز، یہ سارے کام کرتے تھے، اور ہماری فیملیز اس سے جڑی ہوئی ہے۔ حال ہی میں یہ 10 اگست کو گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا 752 GAD آرڈر نمبر کلاس 2۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اس سیلف ہیلپ گروپ اسکیم کو ایبالش کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، آج کل حالات بھی ڈپریشن سے یوتھس مطلب زیادہ گزر رہے ہیں۔ اب جب یہ اسکیم انہوں نے ایبالش کی، پتہ نہیں ہم میں سے ہمارے جو یووا اس میں ہے، جو ہمارے یوتھ سیلف ہیلپ میں ہے، مطلب ہنڈریڈس آف یوتھس اس میں ڈپریشن میں، پرسوں سے سارے لڑکے جن کی کالز ہمیں آتی ہے انڈر ڈپریشن۔ تو کیا اقدامات آپ اٹھانا چاہیں اور کیا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آج کل آپ دیکھیں سارا جو مسئلہ ہے وہ ان امپلائمنٹ کا، اس پینڈیمک کی وجہ سے پورے دنیا میں، پورے ہندوستان میں، ہماری JNK میں تو زیادہ ہی، خصوصاً ہماری JNK میں تو زیادہ ہی ان امپلائمنٹ کا۔ اب یہ ایک طبقہ تھا انجینئرس کا، جو طبقہ تھا، آپ نے تو پچھلے 16 سال میں کسی انجینئر کو روڈ پہ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ جو اسکیم بنائی گئی تھی اس کا اصلی مقصد تھا کہ ان کو اگر نوکریاں نہیں مل رہی ہے تو یہ اپنا کام کرے، سیلف امپلائڈ ہو جائے۔ ابھی پرسوں بھی مودی صاحب بھی بول رہے تھے، ہمارے جو لیفٹننٹ گورنر صاحب جو آئے ہیں وہ بھی یہ بول رہے تھے کہ نوکریاں تو زیادہ نہیں آئیں گے۔ تو اب جب انہوں نے ایک اسکیم بنائی تھی، یہ اسکیم انہوں نے بریک کر دی، اس کا آلٹرنیٹو انہوں نے کوئی نہیں نکالا گیا، اس میں تو کوئی آلٹرنیٹو ہی نہیں ہے۔ ایک ہی لائن میں صرف یہ چیز لکھا گیا کہ جو بھی ان امپلائڈ انجینئرس ہیں وہ گھر میں بیٹھے۔ تو ہمارا سوال ہے، ہمارا اب کوشچن بھی ہے، یہ جو یوتھس ہے ان امپلائڈ انجینئرس کا، انہوں نے یہ کیا سوچ کے کیا ہے؟ کوئی تو آلٹرنیٹو نکالا ہوگا انہوں نے۔ آپ میں سے کچھ بندے لون نکالا ہے، تو وہ کیا لون؟ ہم کچھ نہیں، اس میں تو 90% اس میں جو سیلف ہیلپ میں کام کرتے ہیں، وہ جو لون ہمیں بینک میں ملتا ہے وہ اگینسٹ الاٹمنٹ ملتا ہے۔ جب ہماری اسکیم ہی نہیں رہی تو لڑکے کہاں سے واپس بھریں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ بنے گا، جب ہماری اسکیم ہی نہیں ہے تو لڑکے کہاں سے بھریں گے؟ تو دوسری بات یہ ہوگی کہ مطلب اب ہمارے ساتھ جو کام کرتے تھے، ہم تو ان امپلائڈ ہے ہی ہے، ہمارا نام یہ ان امپلائڈ انجینئرس۔ اب جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے آفسز ہے، جو ہماری مشینریز ہے، ہمارے مطلب گاڑیاں ہیں، ڈرائیورس وغیرہ ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا گھر کون چلائے گا؟ ان کا چولہا کون جلائے گا؟ تو یہ بڑا سوال ہے، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اس پہ ہماری جو گورنر ایڈمنسٹریشن ہے ان کے اوپر ہے۔ تو گورنر ایڈمنسٹریشن سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہماری اپیل یہی ہے کہ جلد از جلد مطلب جتنا ہو سکے اس آرڈر کو ریووک کریں، اور جو آرڈر نکلے وہ پرماننٹ ہو، جو وہ پرماننٹ سلوشن ہو۔
اس وقت یہ چیز نہیں کہ یہ بولیں گے آپ اسکیم میں رہو, کل کو 10 دن 15 دن کے بعد دوسرا آرڈر آئے گا تو پھر اس میں نکالیں گے. جو بھی آرڈر آئے گا وہ پرماننٹ ہونا چاہیے. اگر پرماننٹ نہیں ہوا, ہمارا جو سولوشن انہوں نے نہیں نکالا, ہم روڈ پہ آئیں گے. ہم روڈ پہ آئیں گے اور جو بھی کچھ مسئلہ ہو جائے گا کسی لڑکے کے ساتھ, کسی فیملی کے ساتھ, اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن پہ ہوگی.